اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت میں سب سے بڑی گواہی کا ذکر ہے، اور سب سے بڑی گواہی میرے اللہ کی گواہی ہے۔ اس سے بڑا کوئی گواہ نہیں۔ کائنات میں سب سے بڑا کسی بات پہ اگر گواہی اللہ دے تو اس سے بڑی کوئی اور گواہی نہیں ہے۔ تو گواہی کیا ہے؟ شاہد اللہ ہو، گواہی دے رہی ہے خود اللہ کی ذات، یعنی دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ گواہ ہیں۔ کس بات پہ؟ انہو، بے شک وہ ذات، لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت کے لائق، الا ہو، مگر صرف اور صرف ایک اکیلے میرے اللہ۔ اس بات کی تصدیق، اس بات کی گواہی خود رب فرما رہے ہیں کہ میں اکیلا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس پہ اللہ خود گواہ ہے، اور جس بات پہ اللہ گواہ ہو جائے اس سے بڑی کوئی اور گواہی نہیں، کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ گواہی ایسے ہی نہیں دے دی کہ صرف کہہ دے، یہ بھی بہت ہے، اللہ کا کہنا، رب کا کہنا بھی بہت ہے، لیکن اس کے بعد پورے اس قرآن کو ان دلیلوں سے بھر دیا ہے اللہ نے کہ اللہ کیوں ایک ہیں اور کیوں عبادت کے لائق ہیں۔ اگر ہم نشانیاں دیکھیں جو علم والوں کے پاس، علم والوں سے ہمیں ملتی ہیں، اللہ نے چیلنج کیا ہے اس قرآن کا کہ ہے کوئی اس کی 10 صورتیں بنا لائے، پھر اس چیلنج کو کم کر کے ایک صورت تک بھی بات آ گئی۔ اور ایک صورت کتنی ہے؟ 3 آیات کی صورتیں بھی ہیں قرآن کے اندر، انا اعطیناک الکوثر۔ آج تک 1450 سال سے زیادہ ہو گئے اس قرآن کو آئے ہوئے، کسی کی مجال نہیں ہے، وہ کفار، مشرکین عرب اور سارے عرب جو اپنے آپ کو بڑے عربی دان کہا کرتے تھے، ان کی بھی مجال نہیں ہوئی کہ اللہ کے اس چیلنج کو قبول کریں۔ ایک واقعہ ہے نا، لبید جو بہت بڑا شاعر تھا اس وقت، سب سے بڑا شاعر تھا، اور جس کے کلام کی کوئی مثل نہیں ہوتی، جو خانہ کعبہ میں کلام لٹکائے جاتے تھے ان کے اندر اس کا کلام لٹکتا تھا۔ تو وہ کہیں پہ سفر پہ گیا ہوا تھا اور واپس آیا جب کئی مہینوں کے بعد، تو گیا سب سے پہلے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بعد کون سا کلام ہے میں جس کا جواب لکھوں۔ تو وہاں پہ اس وقت مسلمان بھی یہی کرتے تھے، ایک رواج تھا، جو آیات اترتی تھی ان کو خانہ کعبہ پہ لٹکایا کرتے تھے لکھ کے، جو بھی پتھر، چمڑا، جو بھی چیز میسر ہوتی تھی اس زمانے کے حساب سے۔ تو جب وہ آیا لبید تو اس نے دیکھا تو وہاں پہ لٹکا ہوا تھا یہی والی صورت جو سب سے چھوٹی صورت ہے 3 آیات والیوں میں سے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس نے جب پڑھا، چونکہ وہ شاعر تھا، وہ اندر کی بات صحیح سمجھتا تھا کلام کی گہرائی کو، تو اس کے منہ سے کیسی آواز نکلی؟ لمبا سانس لیا اس نے، ٹھنڈا سانس لیا، اور اس نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، لا ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور ہستی کا کلام ہے۔ اور اس کے بعد اس نے شعر کہنے چھوڑ دیے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے چیلنج کیا اور اللہ گواہی دے رہے ہیں، اور پھر دن اور رات یہ باری باری آ رہے ہیں، وقت مقرر ہے سورج کے نکلنے کا، وقت مقرر ہے سورج کے غروب ہونے کا۔ آج دائمی کیلنڈر اور دائمی گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں، کبھی 1 سیکنڈ کا 1 منٹ کا بھی نہیں فرق پڑا۔ اربوں سال سے کائنات چل رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے سال اس نے چلنا ہے۔ یہ ایسے ہی چلتی رہے گی کائنات، لیکن یہ والا سلسلہ ایسے ہی پرفیکٹلی ایگزیکٹلی چلتا رہے گا۔ انسان کی پیدائش یہ خود بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ کہ ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اور اس کے لائق نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور اس کے سارے فرشتے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأُولِي الْعِلْمِ، اور ایسے لوگ
جو صاحب علم ہے۔ یہ کون سے علم والے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی طاقت موجود ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ پانی جس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، جو کہیں پہ خود ٹھہر نہیں سکتا، اس نے اتنے بڑے بڑے جہازوں کو اپنے اوپر چلایا ہوا ہے، اس کے اوپر تیر رہے ہیں، سمندری خوراک تلاش ہو رہی ہے، سفر ہو رہے ہیں، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہے۔ آج بھی ان کی جتنی ضرورت ہے وہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے رسول رسائل کا جو وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کی سب میرے اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا پانی کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ کیا مجال ہے کہ یہ جہاز تیر سکے پہاڑ جیسے اتنے بڑے بڑے، دن رات کا نکلنا، یہ ساری چیزیں سب کی سب میرے اللہ کی پہچان ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ کائنات، انسان کی پیدائش، جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سب کے سب ایک بالکل پرفیکٹ فارمولے کے تحت ہو رہے ہیں۔ ان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایسے اچانک اور خود بخود ہونے والی ہو اور پھر اللہ جب چاہے گا اس کو لپیٹ لے گا۔ تو یہ جو علم والے ہیں یہ بھی اس بات پہ گواہ ہیں کہ وہی ہستی ہے عبادت کے لائق جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو ایک ترتیب سے بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ذرا سا انسان اگر غور کرے، آج تو الحمدللہ سائنس کی برکت سے ہمیں بڑی بڑی ترقیاں مل گئی ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں مختلف قسم کے جو موجود ہیں جانور، پرندے، سمندری مخلوق، پودے، جاندار چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ موجود ہیں، ان کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ان سب کے اپنی اپنی زندگی ہے، اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی اپنی خوراک ہے، ان کا جینا مرنا ہر چیز اپنا اپنا ہے۔ سب میرا رب کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان کے پتے نکلنا کونپل سے لے کر، اور اس پتے کی جب زندگی ہے جب وہ گرے گا، اگر اس کو کسی جانور نے کھانا ہے وہ بھی میرے رب نے اپنے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اگر اس نے ویسے مٹی میں مل جانا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جو پھل کسی بیج کے اندر سے پودا بننا ہے، کتنا بڑا پودا ہوگا، کتنا پھل لگے گا، کتنا عرصہ پھل دے گا، اور وہ پھل کس کس انسان نے کھانا ہے، کس کس پرندے نے کھانا ہے، کس کس جانور نے کھانا ہے، وہ سب میرے اللہ نے لکھ دی ہے۔ آج دیکھ لیں چیزیں پیدا کہاں پہ ہوتی ہیں اور کتنے ہزاروں میل کے فاصلے پہ وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کھائی جا رہی ہوتی ہیں، وہ پی جا رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اسی وقت لکھ دیا، اس دانے دانے پہ نکلنے سے پہلے۔ قائما بالقسط، اور اس کا سارا نظام عدل پہ مبنی ہے۔ یہ کائنات کا بھی سارا نظام عدل پہ مبنی ہے، اور قیامت والے دن بھی اس کا نظام عدل پہ مبنی ہے، اور اس کا رب ہونا یہ بھی عدل پہ مبنی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کا حق نہیں بنتا۔ جو اس نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے اور جس طریقے سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رب ہو نہیں سکتا، کوئی عبادت کے لائق ہو نہیں سکتا۔ اور اس کا خود قائم ہونا بھی عدل پہ ہے، اور اس کا نظام بھی عدل پہ ہے، اور آخرت بھی عدل پہ ہے۔ آخرت پہ عدل پہ ہے، ایسے ہی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ابو جہل کے اور ابو لہب کے، حالانکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے سردار تھے۔ نہیں، عدل ہوگا، جو کچھ بیجا ہوگا اسی کو آخرت میں کاٹنا ہے۔ یہ دنیا کھیتی ہے، یہاں پہ جو بیج کے جائیں گے آخرت میں اس کا رزلٹ ہمیں ملے گا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود، دوبارہ پھر وہی بات آ رہی ہے، سوائے اس ذات کے جو غالب ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے، اور اس کی ہر بات انسان کے لیے، مخلوق کے لیے ایک حکم ہے۔ انسان کے پاس مرضی ہے کہ اس زندگی میں حکم مانے یا نہ مانے، باقی کسی مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ اس کا حکم مانے۔ لیکن جب انسان مر جائے گا اور دوبارہ زندہ ہوگا، اس کے بعد اس کے پاس بھی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس کے حکم سے سرتابی کرے۔ جو اللہ کہیں گے، جہاں بھیجیں گے وہاں جانا پڑے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے چلا اور قیامت قائم ہونے تک ایک ہی دین ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اب لوگوں نے اس میں سے آگے اللہ کی ذات وہ بتا رہی ہے کہ اس میں سے گروہ بنا لیے، پگڈنیاں بنا لی، مختلف راستے بنا لیے، مختلف فرقے بنا لیے۔ اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور آپ کے آخری امتی تک دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَمَخْتَلَفَ، اور جس نے بھی اختلاف کیا یا نہیں اختلاف کیا، جو اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد، مگر اس کے بعد، ما جاءہم العلم،
جاءہم العلم، جو اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل تھے، یہود و نصارہ تھے، انہوں نے بھی اختلاف کیا باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو کتاب دی، تورات دی، انجیل دی، زبور دی۔ اور اس امت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے ان کو قرآن دیا، اگر قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ متفق ہو جائیں تو سب ایک ہو جائیں، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ قرآن سے دوری اور باقی کتابوں کے، باقی نظریات کے اپنے اپنے جو گروہ بنا دیے ہیں، ان کے نزدیک ہونے کی وجہ سے اختلاف ہوئے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کہ جاءہم العلم، علم آ گیا، وحی کا علم آ گیا، ہمارے پاس قرآن ہے، تو اب اگر اختلاف ہے تو کس وجہ سے ہے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد، آپس کا تکبر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اپنے نظریات کو، اپنی عقل کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا۔ اب یہ ضد اور ہٹ درمی کی باتیں ہیں، اگر قرآن پہ آ جائیں تو قرآن ایک، نبی ایک، اللہ ایک، اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھ کا اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر کسی کا انٹلیکچل لیول جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو بہت گہرائی کی بات سمجھ آ جائے اور کسی کو موٹی موٹی بات سمجھ آئے، لیکن اللہ کو قابل قبول ہے جب قرآن سے بات ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے بندہ جو ہے اس کو کیا عقل دی ہوئی ہے، کیا اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو اب یہ آپس کی ضد، اختلاف ہے، اور یہ تکبر کی وجہ سے۔ فَمَن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور بے شک جو اللہ کی آیات کا، اس قرآن کا انکار کرے گا، یعنی اللہ کے حکموں کا انکار کرے گا، تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ گزری زندگی پہ غور کریں نا، کتنی لگتی ہے، جتنی بھی کسی گزری ہے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ایسے لگتا ہے چند دنوں کی بات ہے، بہت جلد حساب ہونے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اہل کتاب اور مشرکین عرب آپ کے ساتھ جھگڑا کریں، اس بات پہ بحث مباحثہ کریں، فقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ہی جواب دیں، اسلم، تو میں نے فرما بردار کر دیا، میں نے جھکا دیا، وجہیا، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے سامنے، میں نے اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی، جو اللہ نے بذریعہ قرآن، بذریعہ وحی مجھ تک راستہ جو مجھے دکھایا، مجھ تک پہنچائی، میں نے اس کے اپنے سر تسلیم خم کر لیا، اسلم تھا، سر تسلیم خم کر لیا اپنے چہرے کو، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو بھی میرا پیروی کرنے والا ہے، جو بھی میرا پیروی کرنے والا ہے، میرا امتی ہے، اس نے بھی جو وحی اتری ہے، جو قرآن اترا ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی اتری ہے، اور آپ کی جو مبارک سنتے ہیں، وہ بھی اس کا اتباع ہو گیا، اس کے اوپر آ گیا، وہ اللہ کا فرما بردار ہو گیا۔ آپ بھی اور آپ کی امتی بھی، ان کے ساتھ بحث کی ضرورت نہیں ہے، اہل کتاب کے ساتھ یا مشرکین عرب کے ساتھ، بس انہیں کہیں میں تو ایک اللہ کے لیے خالص ہو گیا ہوں، اور جو میرے ماننے والا میرا امتی ہے وہ بھی اللہ کے لیے خالص ہو گیا۔ وَقُلْ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، للذین، ان لوگوں کے ساتھ، اوت الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی یہود اور نصارہ، والامیین، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو مکہ کے مشرک تھے، ان کو بھی، اسلمتم، آپ ان سے ایک سوال کریں کہ کیا تم بھی اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکاتے ہو، کیا تم ایمان لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلِمُوا، تو پس اگر وہ کہیں کہ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پس وہ ہدایت پر ہیں۔ آج کے بعد یہ مدینہ میں جب یہ قرآن کی آیات اتری، سورہ آل عمران کی، اس کے بعد یہود، نصارہ اور مشرکین، کوئی بھی جو دنیا کا انسان ہے، اس کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، وہ راستہ ہے قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے طریقہ کار کے اوپر سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حکم پہ، تو پس وہ ہدایت پر ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ ہدایت سے خالی ہو گیا، اب ان کا وقت ختم ہو گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو پس اگر آپ کی بات سے وہ منہ موڑیں، بات کو نہ مانیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے اللہ کے حبیب، آپ کے ذمے ہے صرف بات کو ان تک پہنچا دینا۔ بلاغ ہوتے ہے وہ بات جو کسی کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھا دی جائے، اب اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ جائے گا، نہیں ماننا چاہتا تو پھر کبھی بھی نہیں سمجھے گا، پھر تو اس کے لیے کوئی ہے ہی نہیں نا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سویا ہوا ہے تو اس کو تو جگا سکتے ہیں، اور اگر جاگا ہوا ہے تو اس کو تو نہیں جگا سکتے نا۔ تو اگر وہ ماننا ہے، آپ کا کام ہے بات کو واضح طور پر پہنچا دینا۔ واللہ بصیر بالعباد،
اور بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو آگے سے آپ کو جواب مل رہا ہے یہود و نصارہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ یہ قرآن کی دیکھیں نا، جہاں جہاں ایک دائرہ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ آیات تو نہیں، یہ اللہ کے احکامات ہوتے ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ان آیات کو، ہمارے حکموں کو جو جھٹلاتا ہے یا ہماری قدرت کی نشانیوں کو جو نہیں مانتا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ یہاں پہ خاص طور پہ ذکر ہے بنی اسرائیل کا، انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا تھا۔ کس بات پہ؟ کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے پاس کہاں سے بھی آ گئی، آپ ہمارے نہ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، نہ ہماری مسجد سے آپ سیکھے ہوئے ہیں، آپ بیچ میں کدھر اسلام کی تبلیغ کرنے آ گئے ہیں؟ اسلام تو ہمیں آتا ہے، اس وقت کا جو دین تھا۔ تو انہوں نے اس بات پہ انبیاء کو قتل کر دیا کہ ان کے مدرسوں کے نہیں پڑھے ہوئے تھے، ان کے علماء سے وہ سیکھے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ نبی کے پاس تو علم رب کی طرف سے آتا ہے نا، علم لدنی ہوتا ہے اس کا، جو دیا ہوا ہوتا ہے ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور وہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو ان کو حکم دیتے تھے انصاف کا۔ اور انصاف کیا ہے؟ سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، توحید سب سے بڑا انصاف ہے، یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اس قرآن کو یا جو بھی اس وقت کی کتاب ہے، تورات ہے یا انجیل ہے، اس کو اللہ کی کتاب مانے اور بعین ہی جیسے اس کے اندر حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کرے، یہ ہے انصاف۔ تو جو ان کو یہ بات کہتا تھا اپنے اندر سے بھی، تو وہ اللہ کی مانو، اللہ کے نبی کی مانو، اس کو بھی وہ قتل کر دیتے تھے۔ من الناس، لوگوں میں سے، یعنی انبیاء اللہ کے چنے ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہر انسان کے ذمے ہے کہ وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرے اور دوسروں تک بات کو پہنچائے، وہ ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ فبشر ہو، تو پس خبر دے دیں ان کو، خوشخبری دے دیں۔ یہ دیکھیں طنز کا انداز ہے، بے عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو ان آیات کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، جس بھی ذریعے سے، وہ ان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں اور ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خبر ہے کہ عذاب علیم، ایسا عذاب ہے۔ یہ مختلف قسم کے عذاب قرآن میں آئیں گے جو درد دینے والا، بڑا تکلیف دہ عذاب ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔